بسم اللہ الرحمن الرحیم، ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ لاسٹ ویڈیو میں ہم نے بات کی تھی کیا کیا ریزنز ہیں جن کی وجہ سے ایک عام انسان کو اسٹریس ہو سکتا ہے، اور پھر ہم نے یہ بھی دیکھا تھا کہ کس طرح سے یہ اسٹریس ہمارے ڈفرینٹ ایریاز آف لائف کو افیکٹ کرتا ہے۔ آج ہم دو چیزیں دیکھیں گے، ایک کہ اسٹریس کی ٹائپس کیا ہیں، اور دوسری چیز ہم یہ دیکھیں گے کہ وہ کون سی پریکاشنری میئرز ہیں جن کو لے کے ہم اسٹریس سے کافی حد تک خود کو بچا سکتے ہیں۔ تو اس لیے ہم اسٹارٹ کرتے ہیں ٹائپس آف اسٹریس سے۔ اگر ہم جنرلی دیکھیں تو اسٹریس کی تین ٹائپس ہیں۔ پہلی ٹائپ آ جاتی ہے ایکیوٹ اسٹریس۔ ایکیوٹ اسٹریس وہ اسٹریس ہے جو ہر انسان کبھی بھی جو کوئی نیا کام کرنا چاہ رہا ہے، جو کوئی ناول ایکسپیرینس کرنا چاہ رہا ہے اپنی لائف کے اندر، تو وہ فیل کرتا ہے۔ فار ایگزامپل، اگر کوئی فرسٹ ٹائم اسٹیج اپیئرنس کر رہا ہے، فرسٹ ٹائم آپ جاب انٹرویو کے لیے جا رہے ہیں یا اکیڈیمکس انٹرویو کے لیے جا رہے ہیں، مینس کہ جو کام بھی آپ فرسٹ ٹائم کرنے جا رہے ہیں، تو اس میں تھوڑا سا تناؤ ضرور ہر انسان کو فیل ہوتا ہے، اور یہ بالکل نارمل ہے۔ اس کے بعد اگر ہم آ جائیں تو سیکنڈ جو اس کی ٹائپ ہے وہ ہے ایپیسوڈک۔ ایپیسوڈک اسٹریس وہ اسٹریس ہوتا ہے جو کہ بار بار آپ کو کسی بھی لائف کے ایریا میں آپ کو فیل ہو رہا ہے ہوتا ہے۔ جیسے کہ اگر آپ کی بہت زیادہ بزی اسکیجول ہے، ورک اسکیجول بہت زیادہ آپ کا بزی ہے، تو آپ کو بار بار یہ تناؤ فیل ہوتا ہے، اور اس کے نتیجے میں اریٹیبلٹی، فٹیگ اور اس قسم کی جو انزائٹی ہے وہ آپ کو فیل ہوتی ہے۔ یہ ایکیوٹ اسٹریس سے زیادہ اس سے زیادہ ہارمفل ہے، لیکن اتنا ہارمفل نہیں ہے جتنا تھرڈ ٹائپ آف اسٹریس ہارمفل ہے، اور دیٹ از دا کرونک اسٹریس۔ کرونک اسٹریس وہ ہے جو لانگ ٹرم ہے، جو آپ کا آن گوئنگ رہتا ہے، ڈفرینٹ ایریاز آف لائف کے اندر آپ کو فیل ہوتا ہے۔ پرٹیکولرلی اگر آپ فائنینشیل پرابلم فیس کر رہے ہیں، اگر آپ کریئر کے پرابلم، بزنس کے پرابلم فیس کر رہے ہیں، اپنی پرسنل لائف کے اندر پرابلم فیس کر رہے ہیں، تو وہاں پہ کرونک اسٹریس جو ہے وہ ریزلٹ کر اس کے نتیجے میں آپ کو آپ کی امیونٹی ڈسٹرب ہو سکتی ہے، آپ کا کورٹیسول لیول انکریز ہو سکتا ہے۔ جتنی بھی ہم نے چیزیں ڈسکس کی تھی اپنی پچھلی ویڈیو کے اندر، وہ تمام کی تمام چیزیں وہ اسی کرونک اسٹریس کی نتیجے میں ہوتی ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایکیوٹ اسٹریس وہ ہے کہ جس سے ہم سب کا واسطہ زندگی میں کبھی نہ کبھی ضرور پڑتا ہے، اور ایپیسوڈک وہ ہے کہ جو ہم میں سے کچھ لوگ اپنے کام کے دباؤ کی وجہ سے فیل کرتے ہیں، اور پھر اس کا جو ورسٹ سچویشن آ جاتی ہے وہ آ جاتی ہے کرونک اسٹریس، جس کے اندر آپ کے تمام ایریاز آف لائف جو ہیں وہ ڈسٹرب ہوتے ہیں۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ ایسی کون سے اسٹیپس ہیں جن کو ہم لیں تو ہم اسٹریس سے اپنی زندگی میں کافی حد تک ہم اس سے بچ سکتے ہیں۔ اور یہ بہت سمپل سے اسٹیپس ہیں، ہر انسان اپنی لائف میں ان کو امپلیمنٹ کر سکتا ہے، اور اس کے بہت افیکٹو یہ اسٹیپس جو ہیں ان کے نتائج بہت افیکٹو ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں آپ کی لائف سٹائل کی۔ لائف سٹائل میں کیا چیزیں امپورٹنٹ ہوتی ہیں؟ لائف سٹائل میں آپ کے ایکسرسائز، آپ کی فزیکل ایکٹیویٹی جس کو ہم کہہ سکتے ہیں، اس کے بعد آپ کی ایٹنگ ہیبٹس آ جاتی ہیں، اس کے بعد آپ کے سلیپ پیٹرنز آ جاتے ہیں، تو یہ سب کے سب آپ کی لائف سٹائل کا حصہ ہیں۔ اگر ہم سب سے پہلے بات کریں ایکسرسائز کو لے کے، تو جیسے جیسے ہمارا جو 21 سینچری کے اندر ہمارا جو فزیکل ایکٹیویٹی اس پہ ہمارا فوکس بہت کم ہے، ہمارے لانگ جو ورکنگ آورز ہیں، زیادہ تر لوگ وہ سٹنگ پوسچر ان کا رہتا ہے، اور دوسرا اتنی بزی لائف میں ہمارے پاس ایک یہ بہت بڑا اس کا ریشنل ہوتا ہے کہ ٹائم نہیں ہے ہمارے پاس ایکسرسائز کرنے کا۔ تو ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے، ایکسرسائز کا مطلب یہ نہیں کہ آپ ضروری جم ہی جائیں، آپ کسی آؤٹ ڈور کسی بہت بڑے آپ پارک میں چلے جائیں، نہیں، آپ اپنے گھر کے اندر رہیے، آپ چند سمپل مووز کر سکتے ہیں، آپ اپنے گھر کے اندر، اپنے روم کے اندر آپ تھوڑی سی واک کر سکتے ہیں، اور اگر آپ کو یہ پتہ چلے کہ کس طرح سے ایکسرسائز آپ کو مینٹلی اور فزیکلی آپ کو فٹ رکھتی ہے، تو میرا خیال ہے کہ ہر انسان جو یہ ایکسکیوز دیتا ہے کہ ٹائم نہیں ہے، تو وہ ضرور اپنے لیے ٹائم نکالے گا۔
24 گھنٹے میں اگر آپ 30 منٹس بھی خود کو نہیں دے سکتے، اپنی ہیلتھ کو نہیں دے سکتے، تو پھر ہمیں یہ بھی کلیم نہیں کرنا چاہیے کہ ہیلتھ از ویلتھ اور وی بلیو آن اٹ. تو پھر یہ چیز ہماری لائف میں نہیں ہونی چاہیے. اگر ہم واقعی اپنی ہیلتھ کو ویلتھ سمجھتے ہیں تو ہمیں ضرور اپنے لیے دن میں سے 30 منٹس، منیمم 30 منٹس آپ کو اپنے لیے نکالنے پڑیں گے. ایکسرسائز کا جو سب سے بڑا فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ آپ کی نیورو ٹرانسمیٹر لائک سیروٹونن اینڈ ڈوپامین، جو ہمارے دو نیورو ٹرانسمیٹرز ہیں اور جن کو ہم ہیپی ہارمونس بھی کہتے ہیں، ان کی سیکریشن میں اس کا بہت امپورٹنٹ رول ہے. دوسری اگر آپ بات کریں تو آپ کے بلڈ فلو کو بڑھاتا ہے. بلڈ فلو کو بڑھانے کے ساتھ ساتھ آپ کی کاگنیشن اس کا بہت پازیٹیو افیکٹ پڑتا ہے. اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں تو ڈفرینٹ قسم کی جو ایکسرسائزز ہیں، جیسے یوگا ہے، جیسے واک ہے، یہ آپ کے مائنڈ اینڈ باڈی کنیکشن کو ریسٹور کرتے ہیں اور اس کو اسٹرینتھن کرتے ہیں. جیسے آپ اگر ہم واک کی اگزامپل لیں تو جب آپ واک کرتے ہیں تو آپ جیسے آپ کے اسٹیپس ارتھ پہ پڑتے ہیں، گراؤنڈ پہ پڑتے ہیں، تو لوور جو آپ کا لوور سائڈ آف آپ کا جو پاؤں کی لوور سائڈ ہوتی ہے، وہاں پہ آپ کے ایسے مسلس ہوتے ہیں، ایسی وہاں پہ وینس ہوتی ہیں جو کنٹرول کر رہی ہوتی ہیں آپ کی پوری باڈی کے اندر ڈفرینٹ ایریاز، ڈفرینٹ آرگنس کو جو اسٹیمولیٹ کرتی ہیں. تو جب اس میں پریشر پڑتا ہے تو آپ کے وہ آرگنس جو ہیں وہ اسٹیمولیٹ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اور ریلیکسیشن جس کے نتیجے میں بہت ریلیکسیشن فیل ہوتی ہے. ریسرچز بتاتی ہیں سائیکالوجی کی بھی اور فزیکل جو سائنسز ان کی بھی ریسرچ یہ بتاتی ہیں کہ 30 منٹس آف ماڈریٹ جو ایکسرسائز ہے 3 to 5 times a week، یہ اٹ کین ہیو اے سگنیفیکنٹ افیکٹ آن یور موڈ، آن یور اسٹریس لیول. جو ہم نے کل بات کی تھی کہ آپ کیا ہائپوتھیلمس، پیچوٹری گلینڈز اور ایڈرینل سسٹم کا جو ایک لنک ہوتا ہے جو اسٹریس کے دوران جو ایکٹیویٹ ہوتا ہے، تو اس لنک کو اس کے جو افیکٹونیس کو مینیمائز کرنے میں بھی آپ کی ایکسرسائز جو ہے وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ رول پلے کرتی ہے. جب آپ ایکسرسائز کرتے ہیں تو آبویسلی آپ کا بریدنگ پیٹرن چینج ہوتا ہے، آپ زیادہ زیادہ انہیل کرتے ہیں، ایکسہیل کرتے ہیں، جس کے نتیجے میں کہ میکسیمم اماؤنٹ آف آکسیجن آپ کے بلڈ کو پہنچتی ہے. اور کل جو ہم نے بات کی تھی کہ جب آپ کی ونڈ اسکرین، جو ہماری ونڈ اسکرین جس کو ہم فرنٹل کارٹکس کہتے ہیں، وہ آپ کی وہ کلیئر ہونا شروع ہوتی ہے. تو آکسیجن جتنا آپ کے مائنڈ کو، جتنا آپ کے برین کو میکسیمم آکسیجن ملے گی، اتنی ہی نیورونس کی ایکٹیویٹی انہینس ہوگی، اتنا یو ول فیل ریلیکسڈ. یہ تو ہوگی ایکسرسائز کی بات. دوسری امپورٹنٹ بات جو جس پہ بھی ہمارا فوکس آج کل کے دور میں نہیں ہے، وہ ہے ہماری گٹ ہیلتھ. ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے کہ ہم گٹ کو کہتے ہیں کہ یہ آپ کا سیکنڈ برین ہے. اور گٹ کیا ہے؟ آپ کا ڈائجسٹو سسٹم، جس میں آپ کا اسٹمک، آپ کی انٹسٹائنس آ جاتی ہیں. یہ آپ کا سیکنڈ برین ہے. تو جو سیروٹونن جو ایک بہت امپورٹنٹ ہارمونس ہے، ہمارا ہیپی ہارمون ہے، وہ 95% ریلیز ہوتا ہے آپ کی گٹ کے اندر. اس سے اندازہ لگا لیں کہ آپ کی گٹ کا کتنا امپورٹنٹ رول ہے آپ کی مینٹل ہیلتھ کے اندر. گٹ اینڈ برین جو دونوں یہ کمیونیکیٹ کرتے ہیں تھرو دا ویگس نرو، اور کیمیکل میسنجر لائک نیورو ٹرانسمیٹرز اینڈ ہارمونس رول پلے کرتے ہیں ان کی کمیونیکیشن میں. یہ جو ہول سسٹم ہے اس کو ہم کہتے ہیں گٹ برین ایکسس. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی مینٹل سٹیٹ آپ کی ڈائجیشن کو افیکٹ کرتی ہے، اور آپ کا ڈائجسٹو سسٹم جو ہے وہ آپ کے موڈ اور آپ کے اسٹریس لیول کو افیکٹ کرتا ہے. اب مسئلہ یہ کہ ہم اپنی جو ہمارا انٹیک ہے آج کل، اس میں ہم زیادہ پروسیس فوڈ کا ہم استعمال کرتے ہیں، زیادہ جنک فوڈ کا استعمال کرتے ہیں. اور جتنا ہمارے گٹ کے اندر ٹریلینس آف بینیفیشل بیکٹیریاز موجود ہوتے ہیں جو نہ صرف ہماری ڈائجیشن کو افیکٹ کرتے ہیں بلکہ ہماری امیونٹی اور موڈ پہ بھی ان کا کافی پازیٹیو اس کا افیکٹ ہوتا ہے. اسٹریس کی وجہ سے، جیسے کل ہم نے بات کی تھی کہ آپ کا جو گٹ گڈ بیکٹیریا ہے یہ افیکٹ ہوتا ہے.
جس کی وجہ سے ڈفرینٹ قسم کے ڈائجسٹیو پرابلم آ سکتے ہیں، لائک بلوٹنگ ہے، انڈائجیشن ہے، کانسٹیپیشن ہے، یہ سارے کے سارے اسٹریس کی وجہ سے یہ ڈائجسٹیو پرابلم آ سکتے ہیں۔ اسی طرح سے جو انسٹیبل گٹ مائکرو بایومس ہیں جو ہمارے گٹ کے اندر پائے جاتے ہیں، دے کین سینڈ ڈسٹریس سگنل ٹو دا برین۔ جب وہاں پہ پرابلم آئے گی تو وہ آپ کے برین کو ایک سگنل بھیجیں گے کہ دیر از سم تھنگ رانگ ہیئر، تو جس کے نتیجے میں آپ کا جو انزائٹی اور اسٹریس ہے وہ انکریز ہو سکتا ہے۔ اب ہم اس گٹ کو اس کی گٹ کی ہیلتھ کو کس طرح سے بہتر بنا سکتے ہیں؟ ہم دن رات ہم سنتے ہیں کہ ہم نے پروسیس فوڈ سے دور رہنا ہے، ہم نے جنک فوڈ سے دور رہنا ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ یہ ہمارے گڈ بیکٹیریاز کی جو کالونی ہے اس کو منیمائز کرتا ہے۔ یہ جتنے بھی ہمارے پروسیس فوڈز آ جاتے ہیں، جب یہ اس کو منیمائز کرتے ہیں تو آبویسلی ایک سسٹم جو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، وہ جو گٹ ہے وہاں سے سگنل جاتا ہے برین کو کہ دیر از سم تھنگ رانگ، تو برین کا وہی اس کا رسپانس آتا ہے کہ جو اسٹریس اور موڈ اور اریٹیبلٹی کی صورت میں سامنے آتا ہے۔ تو اسی لیے جتنا آپ پروٹین رچ فوڈ کھائیں گے، جتنا آپ فائبر رچ فوڈ کھائیں گے، اتنا ہی آپ کی گٹ ہیلتھ بہتر ہوگی، اور جب گٹ ہیلتھ بہتر ہوگی تو ہماری گٹ فیلنگ بہتر ہوگی۔ گٹ فیلنگ کا لفظ ہم سب نے سنا ہے، لیکن شاید ہمیں اس کی امپورٹنس کا پتہ نہیں ہے، ہمیں یہ اندازہ نہیں کہ واقعی یہ فیلنگ جو ہے یہ آپ کے گٹ پروڈیوس کرتا ہے، اور وہ آپ کے مائنڈ کو سگنل دیتا ہے کہ دیر از سم تھنگ رانگ، اور فوراً آپ کا مائنڈ اس کو ریئیکٹ کرتا ہے۔ پروٹین کیوں ضروری ہے؟ پروٹین اس لیے ضروری ہے کہ ہماری باڈی کے اندر، ہمارے جو برین کے اندر امائنو ایسڈس ہوتے ہیں وہ سب کے سب پروٹین بیسڈ ہوتے ہیں۔ اسی لیے جب ہم اپنی فوڈ میں زیادہ سے زیادہ پروٹین لیتے ہیں تو اس کے نتیجے میں ہمارے یہ جو ہارمونل سسٹم ہے یہ بیلنس رہتا ہے، جس کی وجہ سے ہمیں اسٹریس کے امکانات بہت حد تک کم ہو جاتے ہیں۔ اسی میں اگر میں بات کروں ہائیڈریشن کی، اپنے واٹر انٹیک کی، تو ایک عام انسان بھی یہ جانتا ہے کہ 70 to 80% آف آور برین از واٹر۔ ایون مائلڈ ڈی ہائیڈریشن جس کو ہم کہتے ہیں 1 to 2% دیٹ کین افیکٹ دا موڈ، کنسنٹریشن اینڈ کوگنیشن۔ یعنی کہ اگر صرف 1 سے 2% آپ کی باڈی کے اندر پانی کی کمی ہوتی ہے تو وہ ڈائریکٹلی افیکٹ کرتی ہے آپ کے مینٹل پروسیسز کو۔ جیسے ہی برین سینس کرتا ہے کہ باڈی کے اندر ڈی ہائیڈریشن ہو رہی ہے تو وہ فوراً سے ٹریگر کرتا ہے آپ کے اسٹریس رسپانس کو، اور جس کی وجہ سے وہی جو ہائپوتھیلمس، پیچوٹری گلینڈ اور ایڈرینل کا جو ایکسس ہے، جو ان کا ایک پیٹرن بنا وہ فوراً ٹریگر ہو جاتا ہے، which increase cortisol، جیسے ہم نے کل بات کی۔ تو اٹ مینس کہ ہمیں بعض دفعہ یہ اندازہ بھی نہیں ہوتا کہ ہم واٹر انٹیک جب ہمارا کم ہوتا ہے تو نہ صرف وہ فزیکلی ہمیں افیکٹ کرتا ہے بلکہ وہ مینٹلی بھی ہمیں افیکٹ کر رہا ہوتا ہے۔ اور اسٹڈیز یہ بھی بتاتی ہیں کہ جو ویل ہائیڈریٹڈ انڈیویژول ہے ان کے اندر جو اسٹریس لیول ہے وہ ہونے کے امکانات بہت کم ہوتے ہیں، اور یہ لوگ زیادہ تر ایموشنلی اسٹیبل ہوتے ہیں جن کا واٹر انٹیک ایک آپٹیمل لیول پہ ہوتا ہے۔ اور اسی کو اگر ہم لنک کریں تو ہمیں یہ بھی ہمیں پتہ ہے کہ ڈی ہائیڈریشن کی وجہ سے آپ کا جو ہارٹ ریٹ ہے وہ بھی بڑھ سکتا ہے، آپ کا بلڈ پریشر بھی بڑھ سکتا ہے، اور جو آپ کا فلائٹ رسپانس ہے وہ بھی انکریز ہو جاتا ہے، جس کو ہم کہتے ہیں کہ کارٹیسول جو آپ کے ہارمون ہے وہ آپ کے بلڈ کے اندر اس کی جو کوانٹٹی ہے وہ زیادہ ہو جاتی ہے۔ اسی طرح سے یہ آپ کی اس میں ہیڈ ایک، فٹیگ، اریٹیبلٹی اور اس طرح کی آپ کے اندر جو مینٹل فنکشننگ ہے اس وہ افیکٹ ہو سکتی ہے۔ اور اس کے علاوہ جب یہ تو ہم بات کریں نا کہ جب 1 to 2% آپ کی باڈی میں پانی کی کمی ہوتی ہے تو اس وقت یہ حالات ہوتے ہیں، لیکن اگر آپ کو کرونک ڈی ہائیڈریشن ہے، اگر اس سے زیادہ ہے، 10 to 15% سے اگر زیادہ بڑھ گئی آپ کی باڈی میں ڈی ہائیڈریشن ہو گئی ہے تو وہ آپ کا فوراً جو آپ کی باڈی ہے وہ انفلیمیٹری رسپانس جنریٹ کرتی ہے، اور جس کے نتیجے میں لانگ ٹرم اسٹریس اور موڈ ڈس ریگولیشن ہو سکتا ہے۔ جب آپ ایک آپٹیمل لیول پہ آپ
پانی آپ پی رہے ہیں، آپ کا واٹر انٹیک ہے، تو وہ آپ کے کڈنیز کو بھی سپورٹ کرتا ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیے کہ آپ کا ایڈرینل گلینڈ جو کورٹیسول ریلیز کرتا ہے وہ آپ کی کڈنیز کے اوپر ہوتا ہے۔ جب آپ کے کڈنی کو ایک مناسب مقدار میں پانی ملتا ہے تو وہ اپنے ایڈرینل گلینڈز کے فنکشن کو بھی ریگولیٹ کرتا ہے، جس کے نتیجے میں کورٹیسول کی لیول جو ہے وہ ایک بیلنسڈ وے میں کورٹیسول رہتا ہے آپ کی باڈی کے اندر۔ اور پھر دوسرے ہمیں پتہ ہے کہ آپ کے جو نیوٹرینٹس ہیں وہ آپ کی باڈی کے اندر جاتے ہیں تھرو واٹر، اسی طرح آپ کے جو باڈی ویسٹس ہیں وہ بھی تھرو واٹر ہی آپ کی باڈی سے نکل پاتے ہیں۔ اگر پانی کی کمی ہوگی تو یہ جو ویسٹیج آف یور باڈی ہے یہ آپ کی باڈی کے اندر رہیں گے، جس سے آپ کا بلڈ جو ہے وہ زیادہ تھک ہو جائے گا۔ اور جو ہم اکثر کہتے ہیں نا کہ کنٹینیوسلی فٹیگ ہمیں رہتی ہے، کچھ کام کرنے کا دل نہیں کرتا، یا اٹھ کے جانے کو دل نہیں کرتا، کہ بہت زیادہ آپ کا ایک بھاری پن محسوس ہوتا ہے، اس کے پیچھے یہی وجہ ہے کہ آپ کا واٹر انٹیک بہت کم ہے۔ اس کے علاوہ ایک تیسری چیز جو میرا خیال ہے کہ آج کل ہم سب لوگ اس کا شکار ہیں، وہ یہ ہے کہ ہم ہر کام کھاتے ہوئے ہم نے ہر کام کرنا ہے، ہم نے موبائل یوز کرنا ہے، ہم نے اپنا فیوریٹ چینل دیکھنا ہے، ہم نے ٹی وی دیکھنا ہے، ہم نے کوئی بھی ایکٹیویٹی کرنی ہو ہم نے کھاتے ہوئے کرنی ہے، ایون کہ ہم نے نیوز پیپر پڑھنا ہے تو ہم وہ ڈیورنگ بریک فاسٹ، ہم زیادہ تر ہم ڈیورنگ بریک فاسٹ ہم اپنا نیوز پیپر پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ لیکن یہ سائنس یہ کہتی ہے کہ جب آپ مائنڈ فلی کھاتے ہیں، when you eat mindfully your body shifts from the sympathetic mode to the parasympathetic mode۔ جیسے کل ہم نے بات کی تھی کہ سمپتھیٹک موڈ کیا ہے جو آپ کے اندر فائٹ اینڈ فلائٹ کو ٹریگر کرتا ہے، اور پیراسمپتھیٹک ہے جو اس کو کول ڈاؤن کرتا ہے۔ اٹ مینس کہ جب آپ مائنڈ فلی کھاتے ہیں، جب آپ توجہ سے کھاتے ہیں، جب آپ اٹینشن سے کھاتے ہیں کہ میں کیا کھا رہا ہوں، اس وقت آپ کا جو یہ شفٹ ہے فرام سمپتھیٹک ٹو پیراسمپتھیٹک نروس سسٹم، یہ اس وقت پاسبل ہوتا ہے۔ یہ آپ کی ویگس نرو کو بھی ایکٹیویٹ کرتا ہے، جس کی وجہ سے آپ کی کورٹیسول لیول کم ہوتا ہے اور ڈائجیشن امپروو ہوتی ہے۔ اور جب آپ اسٹریس میں ہوتے ہیں، اگر آپ آلریڈی اسٹریس میں ہیں تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ ایموشنل ایٹنگ جس کو ہم کہتے ہیں وہ اس کا بھی شکار ہو سکتے ہیں، کہ آپ یو ایٹ بیکاز یو فیل کمفرٹیبل، مطلب یو آر ناٹ ہنگری بٹ یو فیل کمفرٹیبل ان ایٹنگ۔ اور اس کے بھی مختلف ریزنس بھی ہوتے ہیں، لیکن ایک اس کا بڑا ریزن یہ ہے کہ ہم مائنڈ فل ایٹنگ نہیں کرتے ہیں۔ مائنڈ فل ایٹنگ help you recognize what are you eating. It breaks the cycle of overeating caused by the stress۔ کہ ہمیں یہ پتہ ہے کہ ہمارا برین ہمیں سگنل دیتا ہے کہ بس اب اٹس enough for me، اور یہ ہمارا سگنل جنریٹ ہوتا ہے آفٹر 20 منٹس آف ایٹنگ۔ جب ہم فرسٹ بائٹ لیتے ہیں، فرسٹ ہم نوالا لیتے ہیں، تو اس کے 20 منٹس کے بعد یہ ریلیز ہوتا ہے۔ لیکن مسئلہ کیا ہے کہ وہ 20 منٹس میں ہم اتنا کھا چکے ہوتے ہیں کہ وہ سگنل جنریٹ ہوتے تک شاید ہم اپنی ہنگر سے، اپنی بھوک سے ہم کافی حد زیادہ حد تک ہم فوڈ انٹیک کر چکے ہوتے ہیں۔ تو جب ہم مائنڈ فل ایٹنگ کرتے ہیں اور اس کو ہم چبا کے کھاتے ہیں، اس میں یہ کیا ہے کہ میکسیمم کام آپ کے ماؤتھ کے اندر ہو جاتا ہے، اور اس کے اندر ایسے ہارمونز ریلیز ہوتے ہیں کہ جو آپ کی ڈائجیشن میں بہت زیادہ ہیلپ فل ہوتی ہے، اور آپ کے اسٹمک کو اتنا کام نہیں کرنا پڑتا۔ لیکن جب ہم اس کو جلدی جلدی کھا کے نگلنے کی کوشش کرتے ہیں فار دا سیک آف کھانا، اگر ہم نے کھانا ہے تو اٹ وڈ ناٹ ہیو اے پازیٹیو افیکٹ آن یور ڈائجیشن ایز ویل ایز آن یور مینٹل ہیلتھ۔ اب مائنڈ فل ایٹنگ امپرووز ویگل ٹون، enhances the communication between the gut and the brain, leading to the better mood regulation and digestion۔ اس کے علاوہ دوسری ایک امپورٹنٹ چیز جو ہے کہ جب آپ سینسری اویئرنیس کے ساتھ آپ فوڈ لیتے ہو تو اس کی وجہ سے آپ کا ڈوپامائن ریلیز ہوتا ہے، جو ہمارا ہیپی ہارمون ہے، اور جو آپ کو جو ایز اے ریوارڈ
ہمیں ملتا ہے. جب ہم کوئی اچھا کام کرتے ہیں تو ہمیں ریوارڈ فیل ہوتا ہے، اچھا فیل ہوتا ہے، تو وہ ہمارے ڈوپامائن کی وجہ سے ہو رہا ہے. جب ہم مائنڈفل ایٹنگ کرتے ہیں تو اس کی وجہ سے جو ڈوپامین ہے یہ ایک کنٹرول وے میں ریلیز ہوتا ہے اور سیٹسفائی یور ریوارڈ سسٹم نیچرلی. ٹھیک ہے، جو آپ کو سیٹسفائی کر جاتا ہے اور آپ بنج ایٹنگ یا جو آپ اوور ایٹنگ کرتے ہیں آپ اس سے کافی حد تک بچ سکتے ہیں. اس کے علاوہ یہ آپ کے برین اور گٹ کمیونیکیشن کو امپروو کرتا ہے مائنڈفل ایٹنگ. اس کے بعد ایک اور امپورٹنٹ چیز وہ بھی ہماری اس دور میں ڈسٹرب ہے، دیٹ از سلیپ. ہمارا جو بایولوجیکل کلاک ہے وہ آلریڈی ڈسٹرب ہو چکا ہے. ہمارے سونے جاگنے کے جو آورز ہیں جس پہ جو نیچرلی ہمارے اندر پروگرام تھے ہم اس سے کافی حد تک دور جا چکے ہیں. اور دس از ون آف دا ریزنس کہ ہمیں اسٹریس ہوتا ہے، ہمیں انزائٹی ہوتی ہے. اگر ہمارے سلیپنگ پیٹرنس ٹھیک ہوں گے تو موسٹ پرابیبلی ہمارا مائنڈ جو ہے وہ کنٹرول کر سکے گا آپ کے جو چھوٹے چھوٹے اسٹریسرز ہیں، جو چھوٹے چھوٹے نیگیٹو تھاٹس ہیں، ان کو ہمارا مائنڈ اچھے سے ان چیلنجز کو کوپ اپ کر سکتا ہے. سب سے پہلے جب لیک آف سلیپ جب آتی ہے تو آپ کا کورٹیسول لیول انکریز ہو جاتا ہے اور وہی ہمیں پتہ ہے کہ وہی رسپانسبل ہے ہماری اریٹیبلٹی کے لیے، انزائٹی اور اسٹریس کے ساتھ کوپ کرنے کے لیے. یہی ہمارا سب سے بڑا جو دشمن ہے ہمارا کورٹیسول ہی ہے. جبکہ جو اگر آپ ایڈیکویٹ سلیپ لے رہے ہیں، آپ کی سلیپ پیٹرن ٹھیک ہے، آپ 7 to 8 آورس کی سلیپ لے رہے ہیں، تو وہ جو ہمارا ہائپوتھیلمس پیچوٹری اور ایڈرینل کا ایکسس ہے وہ ایک بیلنس میں رہتا ہے، وہ ایکسیڈ کر کے فلائٹ اینڈ فلائٹ موڈ میں نہیں جاتا. اس کے علاوہ اگر آپ کا جو ایموشنل سینٹر ہے جس کو ہم ایمک ڈالا کہتے ہیں وہ آپ کی پور سلیپ کی وجہ سے اوور ایکٹیو ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے جس کے نتیجے میں آپ زیادہ سینسٹیو ہو جاتے ہیں اور جس کے نتیجے میں آپ زیادہ ریئیکشنری ہو جاتے ہیں کیونکہ ہمارا ایمک ڈالا اوور ایکٹیو ہو چکا ہے. جو ہمارا پری فرنٹل کارٹیکس ہے جس کی ہم نے بات کی تھی، جو سینٹر آف انٹیلیجنس ہے، ڈیسیجن میکنگ، اٹینشن اینڈ فوکس کا جو سینٹر ہے وہ لیس ایکٹیو ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے آپ کی ایموشنل ریگولیشن جو ہے وہ افیکٹ ہوتی ہے. ایک طرف سے آپ کا ایمک ڈالا وہ اوور ایکٹیو ہو گیا، دوسری طرف پری فرنٹل کارٹیکس جو ایموشن ریگولیشن کرتا ہے وہ لیس ایکٹیو ہو گیا ڈیو ٹو یور لیک آف سلیپ. اگر یہ کہا جائے کہ سلیپ ہمارا ایک نیچرل ایک فزیکل ریسٹ کے ساتھ ساتھ ہمارا ایموشنل ریسیٹ بھی ہے تو یہ غلط بالکل نہیں ہوگا، کیونکہ نہ صرف یہ آپ کی انرجی کو ریسٹور کرتا ہے بلکہ یہ آپ کی جو ایموشنل ریگولیشن ہے اس میں بھی بہت امپورٹنٹ رول پلے کرتا ہے. اس کے علاوہ ڈیورنگ سلیپ سیروٹونن ریلیز ہوتا ہے. اس کے علاوہ نیورو ٹرانسمیٹر جو بہت زیادہ ضروری ہیں ہمارے موڈ کی اسٹیبلٹی کے لیے، وہ سب کے سب ڈیورنگ سلیپ ریلیز ہوتے ہیں. اور اگر آپ کا سلیپ پیٹرن ہی ٹھیک نہیں ہوگا تو زیادہ چانسز ہیں کہ ہم نہ صرف اسٹریس کا شکار ہوں گے بلکہ ہم ڈفرینٹ قسم کے سائیکولوجیکل اور مینٹل ایشوز کا ہم شکار ہو سکتے ہیں. دیٹس وائی سلیپ از ویری امپورٹنٹ. اینڈ آپ کس ٹائم سو رہے ہیں، جو نیچرل ہمارا بایولوجیکل کلاک اس کے اکارڈنگ آپ سو رہے ہیں، اس کے اکارڈنگ آپ جاگ رہے ہیں، اس میں کیا فائدہ ہوتا ہے کہ جو آپ کا سسٹم ہے، جو آپ کا ایک ہارمونل سسٹم ہے وہ بیلنس میں رہتا ہے. جیسے ہمارا جو پینل گلینڈ ہے وہ ہمارے 2 طرح کے ہارمونز ریلیز کرتا ہے اور وہ ان میں سے وہ دونوں ہارمون جن کا تعلق ہماری نیند سے ہے اور وہی ڈائریکٹلی افیکٹ کرتے ہیں ہماری ہیلتھ کو، ہماری انرجی کو، ہماری مینٹل ہیلتھ کو. اس میں میلاٹونن جو جیسے ہی آپ آنکھیں بند کرتے ہیں وہ ریلیز ہوتا ہے، وہ آپ کی باڈی کو ہیل بھی کرتا ہے، وہ آپ کو انرجیٹک بھی رکھتا ہے، وہ آپ کو ینگ بھی رکھتا ہے، وہ آپ کو ہیلدی بھی رکھتا ہے. لیکن جب آپ سوئیں گے اس ٹائم پہ کہ جب نیچرل آپ کا جو بایولوجیکل کلاک ہے وہ ڈسٹرب ہے، آپ رات کو 12 بجے سو رہے ہیں، آپ رات کو 1 بجے سو رہے ہیں، تو آپ کی باڈی کا جو ہیلنگ ٹائم ہے وہ گزر چکا ہے. اب آپ اپنی باڈی سے ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے کہ وہ آپ کو ہیل کرے گی. That's why sleep is very important.
یہ تو وہ باتیں تھیں کہ آپ ایکسرسائز آپ کو کرنی ہے، آپ کو اپنے گٹ کا خیال رکھنا ہے، اور گٹ میں ایک بات میں آپ کو یہ بھی بتاتی چلوں کہ آج کل جو ہم اپنے بچوں سے جو اوور ایکٹیو ہونے کی ہماری ایک کمپلین اپنے بچوں سے کہ وہ بہت زیادہ ریئیکشنری ہیں، ریئیکٹیو ہیں، اوور ریئیکٹ کرتے ہیں، تو پلیز یہ دیکھیے گا کہ ان کی ڈائٹ میں شوگر انٹیک زیادہ ہوگی، وہ پروسیس فوڈ، وہ جنک فوڈ زیادہ کھا رہے ہوتے ہیں۔ میرے پاس کتنے ایسے کلائنٹس موجود ہیں کہ الٹیمیٹلی جب ہم نے ان کا انالیسس کیا، ان کی ہسٹری لی، تو ہمیں پتہ چلا کہ اور کوئی پرابلم نہیں، پرابلم صرف ان کی ڈائٹ کے اندر ہے۔ پرابلم یہاں پہ ہے کہ وہ بہت زیادہ شوگر انٹیک ہے ان کا، جس کی وجہ سے شوگر اسپائکس آتے ہیں۔ ہم ان کی ڈائٹ میں پروسیس فوڈ ہے، ان میں نیچرل آرگینک فوڈ کوئی ان کی ڈائٹ میں ایسا کانٹینٹ نہیں ہے جو نیچرل ہو۔ ہمارا اسٹمک یہ اس قسم کے فوڈ کو پروسیس کرنے کے لیے بنا ہی نہیں ہے۔ ہمارے بیہیویئر ڈائریکٹلی ریلیٹ کرتا ہے what you eat۔ تو اگر ہم یہ ڈبوں میں بند چیزیں رہے ہیں، پروسیس فوڈ، ہائیلی پریزرویٹو فوڈ کھا رہے ہیں، تو کیسے ہم اپنے بچے سے ایکسپیکٹ کریں گے کہ وہ کام رہے، وہ ریلیکس رہے، وہ کول رہے؟ ٹھیک ہے، تو ڈائٹ آپ کی نہ صرف بڑوں کے لیے بلکہ بچوں کے لیے بھی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ ان کی ڈائٹ میں آرگینک چیزیں ضرور شامل ہوں، ان کی ڈائٹ میں وائٹامنس ہوں، منرلس ہوں، نیسیسری اس میں پروٹین، اس میں گڈ سورس آف پروٹین اس میں ہونا چاہیے، تو یہ بڑی امپورٹنٹ ہے۔ یہ تو باتیں تھیں کہ آپ نے فزیکلی کیا کرنا ہے، اس کے علاوہ کچھ اور چیزیں جو بہت امپورٹنٹ ہیں، اس کو اگر میں کہوں کہ وہ ہماری سوشل لائف سے ریلیٹڈ ہے تو بالکل غلط نہیں ہوگا۔ ہم نے سلیپ بھی اچھی لے لی، ہم نے ایکسرسائز بھی کر لی، ہم نے اپنی ڈائٹ کو بھی بہتر بنا لیا، لیکن میرا سوشل اینیمل، ہم ایک سوسائٹی کے اندر رہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں بنایا ہی اسی طرح سے ہے کہ وی نیڈ ادر پیپل ٹو سروائیو، ہمیں ریلیشن شپس چاہیے۔ آپ کی زندگی میں اسٹریس سے بچنے کے لیے سورسز آف کیتھارسس ضرور ہونے چاہیے، چاہے وہ آپ کا کوئی دوست ہے، آپ کے پیرنٹس ہیں، آپ کی سبلنگس ہیں، لیکن یو نیڈ listening ear in your life in order to stay mentally healthy, either from stress, anxiety, depression or anything else. ہم بلیسڈ ہیں کہ ہمارے پاس ہماری فیملی ہوتی ہے، ہمارے پاس ہمارے فرینڈس ہوتے ہیں، اور جب کبھی ہم لو فیل کرتے ہیں تو فوراً سے ہم اپنے کسی فرینڈ کو کال کرتے ہیں، اور اکثر ہم یہ سینٹینس دہراتے ہیں کہ آج میں بہت ڈسٹرب تھی، کہ تم سے بات کر کے میں بہت ریلیکس فیل کر رہی ہوں۔ اگر ہماری کوئی فرینڈ کالج میں، یونیورسٹی میں نہیں آئی تو سارا دن ہمارا موڈ خراب رہتا ہے کہ یار میں نے اتنا کچھ ڈسکس کرنا تھا، تم نہیں آئی تو میرا موڈ ٹھیک نہیں تھا۔ وی آر بیسٹ کہ ہمارے پاس لسننگ ایئرس ہیں۔ تھوڑی دیر کے لیے امیجن کریں کہ آپ کے پاس کوئی بھی نہیں ہے ایسا جس کو آپ اپنے دل کی بات کہہ سکیں، جس کے ساتھ آپ اپنی پریشانی شیئر کر سکیں، تو ہم وہ امیجن بھی نہیں کر سکتے۔ شاید ہمیں ان کی اہمیت کا اندازہ اس لیے نہیں ہوتا اپنی لائف کے اندر کیونکہ وہ ہیں، وہ ہمیشہ سے تھے، ہیں اور ہمیشہ رہیں گے، لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہیں ہمارے ہی ارد گرد جن کے پاس کوئی ایسا ایک انسان نہیں جس کے ساتھ اپنی چیزیں شیئر کر سکیں، اور ایسے لوگوں میں مینٹل ہیلتھ ایشوز بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ اگر ہم یہ دیکھیں کہ یورپ کی جو یہ انگلینڈ والی بیلٹ ہے، اس میں ایک اسٹڈی کے مطابق 300 ملین پیٹس پالے جاتے ہیں، اور پیٹس کیوں پالے جاتے ہیں؟ تاکہ ان کے ساتھ وہ ایموشنل کنیکشن بنا سکے، کیونکہ وہاں کی سوسائٹی میں جس طرح ہمارے ہاں ایک سسٹم ہے، ایک سوشل سسٹم ہے، ہم لوگوں کا فیملی سسٹم ہے، وہاں پہ نہیں ہے، تو وہ لوگ اپنے کیتھارسس کے لیے پیٹس رکھتے ہیں۔ میں بھی کہوں گی کہ وی آر ویری بلیسڈ کہ ہمارے پاس لوگ ہیں، ہمارے پاس رشتے ہیں، ہمارے پاس فیملیز ہیں، فرینڈس ہیں، تو آپ کا سورس آف کیتھارسس بڑا امپورٹنٹ ہے، اور جتنا آپ کے پاس لسننگ ایئر اچھا ہوگا اتنا آپ کا کیتھارسس ہوگا۔ آپ جب بولیں گے، آپ کی جو ورڈز ہیں وہ آپ کی جو مینٹل سٹریس ہے اس کو بہت حد تک کم کر سکتے ہیں۔ آپ کے وارم، آپ کے ٹرسٹ وردی ریلیشن شپ جو ہیں یہ آپ کے کورٹیسول لیول کو ڈیکریز کرتے ہیں، اور یہ ریسرچز کہتی ہیں
ریسرچر یہ کہتے ہیں کہ وین یو آر ود یور لوڈ ون either with your friend, with your mother, with your father, یہ آپ کے جو کارٹیسول لیول ہے اس کو ڈیکریز کرتا ہے. آپ کے اندر جو ہم نے ابھی بات کی تھی ایمیک ڈالا کی، آپ کے اندر ایمیک ڈالا کی ایکٹیویٹی جو ہے وہ بہت بیلنس رہتی ہے. ہمارے اندر سے آکسیٹوسین ایک اور ہمارا جو پلیئر ہارمون ہے جو کہ ریلیز ہی اس وقت ہوتا ہے وین یو فیل لو. یہ سب چیزیں مل کے ہماری مینٹل ہیلتھ کو بہت زیادہ اسٹرانگ بناتی ہیں. اسی لیے رشتے ہمارے لیے بہت اہم ہیں. یہ سب جتنی بھی میں نے ابھی آپ کے ساتھ ڈسکشن کی، یہ سب ہر ایک انسان کو اپنی لائف کے اندر ضرور شامل کرنے ہیں، یہ اسٹیپ ضرور شامل کرنے تاکہ آپ ان مینٹل ایشو سے بچ سکو جس کا شکار آج پاکستان کی آدھی سے زیادہ آبادی ہو چکی ہے. اور اگر آل اوور دا ورلڈ ہم دیکھیں تو یہی سب چیزیں ہمیں نظر آ رہی ہیں. اور یہ میں نے جو آپ کو بتائی بہت چھوٹے چھوٹے اسٹیپس ہیں، ان کو صرف اپنی لائف میں شامل کر کے آپ کافی حد تک نہ صرف اسٹریس سے بچ سکتے ہیں بلکہ اس کے علاوہ آپ بہت ساری مینٹل جو ڈیزیزز ہیں، مینٹل النیسز ہیں، ان سے آپ اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں. یہ ساری وہ پریکاشنری میئرس تھیں جو ہم لے سکتے ہیں. اب نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ ہم بات کریں گے کہ اگر آپ شکار ہو چکے ہیں اسٹریس کے تو now what you are going to do in order to save yourself from the chronic stress. اور اگر آپ chronic stress میں ہیں تو کس طرح آپ اپنے اسٹریس کو کافی حد تک کم کر سکتے ہیں. اس میں ہم کچھ ٹیکنیکس کا ذکر کریں گے جو ایک عام آدمی چاہے اس کا کوئی بھی بیک گراؤنڈ ہو وہ اپنے گھر میں ایزیلی بیٹھ کے وہ ایکسرسائزز یہ ٹیکنیکس اپنے اوپر اپلائی کر سکتا ہے اور اس کے بہت فروٹفل ریزلٹ جو ہے وہ نکلتے ہیں.